السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و عنایت کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدے کی جو سب سے پہلی تختی ہے اس تختی کا نام مفردات ہے، یعنی الگ الگ حروف۔ مفردات کے معنی ہے الگ الگ حروف۔ قرآن شریف ٹوٹل 29 حروف پر مشتمل ہے، تو یہاں پر جو ٹوٹل 29 حروف ہیں ان سب حروفوں کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے تاکہ آپ بچوں کے سمجھ میں آ سکے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ تو ابھی ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ کی پریکٹس کر لیں تاکہ ہمارا اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ہم سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میرے ساتھ رپیٹ کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو آپ بار بار ویڈیو پیچھے کر کے سنتے رہیں، جو غلطی آپ کی ہو اس کو درست کریں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پہلا حرف پڑھیں گے۔ جو تختی نمبر 1 کا پہلا حرف ہے وہ ہے الف۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ الف۔ اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو بہت کھینچ کر پڑھنا ہے، الف ایسے نہیں پڑھنا، اور نہ ہی الف نہ ہی جھٹکے دے کر پڑھنا ہے اور نہ ہی بالکل کھینچ کر پڑھنا ہے، بلکہ درمیانہ پڑھنا ہے۔ الف۔ اس میں دیکھیں آپ یہاں ویڈیو میں جہاں یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، الف لام فا۔ تو ہم نے ہر لفظ کو بالکل واضح پڑھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے الف نکل جائے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے الف 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 الف۔ تو ہم نے اس کی طرح پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہمارا الف ٹھیک ہو جائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے جو دوسرا حرف ہے وہ ہے با۔ نہ اس کو بہت کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو بہت جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ جھٹکا کیسے ہے؟ با ایسے بھی نہیں اور نہ ہی با ایسے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ نارمل انداز میں پڑھنا ہے، با۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہو وہ با ہے، تو اس کے نیچے آپ دیکھیں گے ایک نقطہ ہے تو وہ با ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تیسرا حرف، اور وہ تیسرا حرف تختی نمبر 1 کا تا ہے۔ تا میں بھی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، یہ احتیاط کرنا ہے کہ نہ ہی بہت کھینچ کر پڑھیں اور نہ ہی بالکل جھٹکے کے ساتھ پڑھیں، بلکہ آرام نارمل تا۔ تا کی پہچان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے حرف جس کے اوپر 2 حرف ہوں، اس طرح کی شکل ہو اور اس کے اوپر 2 حرف ہوں تو اس کو ہم تا کہیں گے۔ اس کو ہم پڑھنا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ریوائز کرتے رہیں۔ تا۔ اس سے آگے چوتھا حرف مفردات کا ہے، وہ ہے ثا۔ ثا۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں ہم نے سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب اس میں ہم نے سیٹی پیدا کر دی تو یہ ثا سے سا بن جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا اور یہ سین کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس میں ہم نے دونوں دانتوں کے درمیان اپنی زبان ہلکی سی لانی ہے۔ آپ کے جو دونوں دانت اوپر نیچے کے جو سامنے کے دانت ہیں 2
دو نیچے کے دانت، دو اوپر کے دانت. تو بچوں اس کے درمیان ہلکی سی اپنی زبان لے آئیں تو تھوڑا سا زور لگائیں تو سا خود بخود نکل جائے گا. تو ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ویسے ہی پڑھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. سا سا سا. اس سے آگے جیم ہے، جیم. اس میں ہم نے مد کر کے پڑھنا ہے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. جیم. اس میں بھی جہاں ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں 3 حرف ہیں، جیم یا میم. یہ تینوں حرفوں کو ہم نے پڑھنا ہے. جیم. آخر میں میم کی آواز بھی آنی چاہیے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں. جیم. اس طریقے سے جیم ادا ہوگا. اس سے آگے والا حرف ہے ہا. اچھا، اس میں ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس میں ہم نے آواز سینے سے نہیں نکالنی. جب ہا سینے سے نکلے گا تو وہ ہا کے بجائے ہا بن جائے گا، اور ہا بالکل الگ حرف ہے. بالکل ہم نے گلے سے ہی ہا کی آواز نکالنی ہے. جس طرح ہم کبھی کوئی چیز صاف کرتے ہیں، شیشہ وغیرہ صاف کرتے ہیں یا چشمے وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہم بالکل ایک صاف آواز نکالتے ہیں گلے سے، اسی طریقے سے ہم نے اس ہا کو بھی ادا کرنا ہے. بس آپ اپنے گلے سے بالکل صاف آواز نکالیں گے تو وہ ہا کی آواز نکلے گی. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. ہا ہا ہا. ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زیادہ تیز آواز شاید آ رہی ہو، تو آپ نے اتنی تیز آواز سے بھی ہا نہیں نکالنا کہ بالکل ہی وہ بہت تیز آواز ہو جائے، بلکہ نارمل آواز ہو آپ کی. ہا. اس سے آگے والا حرف ہے خا. خا بھی بالکل جہاں سے ہا نکلا ہے وہیں سے نکلے گا، لیکن تھوڑا اس میں ہم نے آواز کو دبانا ہے، گلے کو دبانا ہے، تو خا کی آواز نکلے گی. خا خا خا. اس میں ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس میں ہم نے اس حرف کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ حروف موٹا حروف ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے. خا خا. آگے حرف ہے دال. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 3 حروف ہیں. جہاں آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں دال، الف اور لام. ان تینوں کو ملا کے دال بنتا ہے. تو ہم اس میں پڑھیں گے اور اس میں کھینچ کر پڑھیں گے، اس میں مد ہوگا. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے بات پڑھیے گا. دال دال دال. آگے والا حروف ہے، آگے جو حرف ہے، اس سے آگے جو حرف ہے وہ ہے ذال. تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. ذال. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 3 حروف ہیں. پہلے ذال، پھر الف، پھر لام. ہم نے ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے، پھر یہ ذال بن جائے گا. ذال. آخر میں ہلکی سی لام کی آواز آئے گی. ذال. آگے جو حرف ہے وہ ہے را. را کو ہم نے بالکل کھینچ کے نہیں پڑھنا اور نہ ہی بہت جھٹکے سے پڑھنا ہے، بلکہ نارمل انداز میں پڑھنا ہے. را را. تو پیارے بچوں اور بزرگ پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو میں دوبارہ سبق کو ریوائز کرتا ہوں، آپ دوبارہ سبق میرے ساتھ پڑھتے رہیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را. اگر آپ کو میرا
سبق اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت اسی طرح تمام مسلمانوں کو قرآن اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔